السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، صبح ہوتے ہی پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑی خوشخبری آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جس قانونی جنگ کا آغاز کیا ہے، اس کے آغاز ہی میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے، اور مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے برج جو بظاہر الیکشن جیت چکے تھے اور بڑی دھاندلی کے نتیجے میں یہ الیکشن جیتے تھے، اب ان کے جو فیصلے ہیں وہ ریورس ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ عدالت نے اب باقاعدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواستیں ہیں اس کے اوپر سماعت اور ان کی جو دھاندلی ہے اس کے ثبوت اب پی ٹی آئی نے عدالتوں میں رکھنا شروع کر دیے ہیں۔ اس کا آغاز سلمان اکرم راجہ کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں ہوا، جہاں پر اون چودھری کا جو حلقہ تھا اس کو نوٹیفائی کرنے سے الیکشن کمیشن کو روک دیا گیا ہے۔ میرے پاس کچھ زبردست جو ہے وہ خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سادہ اکثریت ہے، یہ اکثریت اب ایک 2/3 میجورٹی کی حکومت میں تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ اور رات کو نواز شریف نے جو تقریر کی تھی اور ایک بڑی آفر عمران خان کو کی گئی، عمران خان نے اس سے انکار کیا، کیونکہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ بھائی وہ جب اکیلے حکومت بنا سکتے ہیں تو پھر ان کو دوسروں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی جو آفر ہوئی ہے، اب مبینہ طور کے اوپر اس سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے انکار کر دیا ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ میڈیا کے اوپر جو خبریں دیکھ رہے تھے کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف کی 105 سیٹیں ہیں آزاد امیدواروں کی، آپ نون لیگ کی 70 سیٹیں اور پیپلز پارٹی کی 55 سیٹوں والی جو ایک پٹیاں آپ مختلف چینلز کے اوپر دیکھ رہے تھے، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت 189 جو سیٹس ہیں اس کے اوپر جیت چکی ہے، اور اس میں اب ایک بڑا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ سب سے بڑا جو سیٹ بیک ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز، اور ان کے ساتھ سینئر نائب صدر حمزہ شہباز، خواجہ آصف، اون چودھری، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سیٹوں کو، جن کی جیت کو اب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے عدالت میں چیلنج کر دیا ہے۔ اور ابھی تک جو فارم 45 ہمیں دکھائے گئے، جو ہمیں بتائے گئے، یا مختلف جو سورسز سے یا ہماری ریسرچ ٹیم نے اکٹھے کیے، اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی ریحانہ ڈار خواجہ آصف سے جیت رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو شہزاد فاروق ہیں، عباد فاروق کے بھائی، وہ مریم نواز سے جیت رہے ہیں۔ حمزہ شہباز کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کی جیل میں قید رہنما عالیہ حمزہ جیت رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک بڑی لسٹ ہے، کیسرا الہی جو پرویز الہی کی وائف ہیں وہ بھی یہ الیکشن جیت رہی ہیں چودھری سالک کے مقابلے میں۔ راجہ بشارت راولپنڈی سے، اسلام آباد سے شعیب شعین، یہ تقریباً جو ہے وہ 22 لوگ ہیں جو 50% کے رات کے جو نتائج تھے، جب تک ریگولر نتائج آ رہے تھے اس وقت یہ جیت رہے تھے، پھر اچانک جو ہے نتائج رک گئے، پھر مریم اورنگزیب آئیں اور انہوں نے اس الیکشن میں پی ایم ایل این کی جو جیت ہے اس کا کلیم کیا۔ اس کے بعد یہ نتائج جو ہیں وہ بیسیکلی تبدیل ہونا شروع ہوئے۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ بھائی ایک ہوتا ہے فارم 45، یہ فارم جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی پولنگ سٹیشن کے اندر ہر سیاسی جماعت کے جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں، اور یہ جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں یہ سارے فارم کلیکٹ کرتے ہیں اور اپنے امیدوار کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب جو وہاں کا امیدوار ہوتا ہے کسی بھی حلقے کا، وہ ان سب 45 کے جو فارمز ہوتے ہیں
ان کے نمبر آف ووٹس جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے اور اپنی طرف سے ایک نتیجہ بناتا ہے۔ دوسری طرف یہ جو فارم 45 ہیں یہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جاتے ہیں اور ریٹرننگ آفیسر وہاں سے ایک نتیجہ جو ہے وہ مرتب کرتا ہے اور وہ نتیجہ بیسیکلی الیکشن کمیشن کو بھیجا جاتا ہے، جس کو فارم 47 بھی کہا جاتا ہے۔ ڈسکا میں عمران خان کی حکومت کے دوران ایک بڑا متنازع الیکشن ہوا تھا جس میں امجد شاہی جو ہیں، شاہی یا تھے ملاحی اس طرح کا نام تھا ان کا، وہ الیکشن بیسیکلی جیت گئے تھے، لیکن نوشین گیلانی جو ہیں پی ایم ایل این کی وہ عدالت چلی گئیں اور وہاں پہ پھر عدالت نے میسو جو رگنگ ہے اس کی بیس کے اوپر اس الیکشن کو ریجیکٹ کر دیا اور الیکشن کمیشن کو بولا کہ بھائی آپ نئے سرے سے وہاں پر الیکشن کروائیں۔ بالکل یہی جو سینیریو ہے، یہ پیٹرن اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنانے جا رہی ہے۔ یہ سب سے پہلے ٹریبونلز میں معاملات جائیں گے، ٹریبونلز کے بعد یہ معاملات ہائی کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ کے بعد یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور چونکہ اگر تو ووٹ کی گنتی کا معاملہ ہو تو پھر معاملات کو بہت ڈیلے کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ فارم 45 جو ہے اسی بیس کے اوپر چیزوں کو اس طرح سے کر لیں تو یہ بڑا ایک انفارچونیٹ، یا آپ یہ ایسا کہہ لیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی زیادہ جو ہے وہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے پہلا جو فیصلہ آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، وہ اون چودھری کی جو سیٹ ہے اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن نکالنے سے الیکشن کمیشن کو روک دیا ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 22 ایسی سیٹیں ہیں جو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل جائیں گی، اور یہ جو 189 سیٹس ہیں ان میں ان سیٹوں کے اضافے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک اچھی خاصی اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی۔ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف نے حکومت بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ پنجاب میں دھاندلی کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ مسلم لیگ نون پہ 10 سیٹوں کی برتری حاصل کیے ہوئے ہیں، اور یہ وہ سیٹیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کا میڈیا بھی آپ کو بتا رہا ہے، لیکن یہ جو برتری ہے یہ 30 سیٹیں ہیں، اور ان میں جن سیٹوں کے اوپر ریگنگ ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، وہ سیٹیں الگ ہیں، اور وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں انہوں نے عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسد کیسر صاحب میڈیا کے اوپر آئے تھے، انہوں نے آ کر یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں کے پی کے میں اور وفاق میں حکومت بنانے جا رہی ہے۔ پنجاب سے وزیر اعلیٰ کون ہوگا، کے پی کے سے وزیر اعلیٰ کون ہوگا، اور وزیر اعظم پاکستان کون ہوگا، اس کا فیصلہ جناب عمران خان کریں گے۔ وہ فیصلہ کریں گے کہ بھائی وہ کنگ میکر ہیں بیسیکلی، اور بیسیکلی اصل کنگ میکر خان صاحب ہیں، اور جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا یا یہ کلیم ہے کہ بھائی وہ کنگ میکر ہیں اور نواز شریف کو وہ جتوائیں گے، تو انہوں نے نواز شریف کے ساتھ جو کچھ کیا ہے یا نواز شریف کے ساتھ عوام نے جو کچھ کیا ہے وہ اب سامنے آ چکا ہے، اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور اب عدالتوں میں پاکستان تحریک انصاف یہ جنگ لڑے گی۔ جس طریقے سے نومینیشن کے معاملے کے اوپر پی ٹی آئی نے یہ جنگ لڑی اور پاکستان تحریک انصاف کو اس میں جیت بھی ملی، اور بہت سے ایسے لیڈرز تھے جن کے نومینیشن پیپرز ریجیکٹ ہو گئے تھے، ان کو پھر ہائی کورٹ تھے، پھر ان کو بعد سپریم کورٹ سے ان لوگوں کے کاغذات جو ہیں وہ منظور ہوئے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ الیکشن میں آئے، وہ الیکشن جیتے، اور اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جہاں پر میسو ریگنگ ہوئی ہے وہاں اور تھوڑے مارجن کے ساتھ جو ہے وہ نون لیگ کو جتوایا گیا ہے۔ گیلانی جو موسیٰ علی گیلانی کے حلقے میں لیڈ جو ہے وہ 300 کی ہے، یوسف رضا گیلانی کے معاملے میں، جبکہ مسترد شدہ ووٹوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ عالیہ حمزہ اور حمزہ شہباز کی جیت کے بیچ 3000 کا فرق ہے، لیکن مسترد شدہ جو ووٹ ہیں ان کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ اس کا سمپل پتہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی جو مسترد شدہ ووٹس ہوتے ہیں ان کی تعداد کو اس طریقے سے نگلیکٹ کرنا، اور اس دفعہ اسی طریقے کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے
وہ تو 2013 میں جب ان کی کم سیٹیں تھیں اس وقت انہوں نے 4 حلقوں کے اوپر 126 دن کا دھرنا دے دیا تھا، اور اگر یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جب جیل میں ہوں وہ ان کو معاف کر دیں اور وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لیں اور وہ اس دھاندلی کو تسلیم کر لیں، تو اٹس امپاسبل، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف عدالتوں میں یہ جنگ لڑے گی، اور ایک خوشخبری آ گئی ہے، باقی کا مل کر انتظار کرتے ہیں۔ آپ کے حلقے میں بھی اگر دھاندلی ہوئی ہے آپ کمنٹ باکس میں لکھیے اور اپنے حلقے کی سچویشن کے بارے میں بتائیے۔ اللہ حافظ۔